بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، دنیا بڑی سرسبز شاداب نظر آتی ہے اور لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تم اس کی طرف نہ جھکنا اور اس سے لپٹے نہ رہنا، کیونکہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ یہ کسی کو چھوڑتی بھی نہیں جب تک وہ خود اسے نہ چھوڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سربراہوں کو حکم دیا ہے کہ رعایا کے ساتھ رعیت کرو، لیکن حد سے زیادہ نرمی نہ برتو۔ یہ نہ خیال کرو کہ تمہارے افسر اعلیٰ تم سے نرمی کریں گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ شرم، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، بہترین کردار یہ ہے کہ مسلمانوں اور ان کے معاملات کی چھان بین کرو۔ جو ان کا ہو وہ انہیں دے دو، جو کچھ ان پر واجب ہو ان سے لے لو۔ یہی سلوک خریدنے والوں سے کرو، یعنی ان کا مال انہیں دے دو اور جو واجبات ہوں ان سے وصول کر لو۔ جن علاقوں کو فتح کرو وہاں کے لوگوں سے جو معاہدہ ہو اس پر پوری طرح کار بند رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے واقعات کی ابتدا 26 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ بن سعد کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا۔ عبداللہ بن سعد گورنر ہونے کے بعد افریقہ گئے اور بڑی شدید جنگ کے بعد اسے فتح کیا۔ وہاں کی آمدنی کا 5 حصے وہ مدینے لائے۔ یہ بیت المال میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اسے ایک شخص مروان بن حکم نے 1500 دینار میں خرید لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی اجازت دی۔ اس پر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا۔ اول یہ کہ انہوں نے اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنری دی اور پھر 5ویں حصے کو فروخت کر دیا۔ ایک اور جھگڑا کوفہ میں ہوا۔ کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں بیت المال سے کچھ مال قرض دیا جائے۔ انہوں نے قرض دے دیا، لیکن وہ مقررہ مدت میں قرض واپس نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض کی ادائیگی پر زور دیا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ تلخ کلامی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تو کچھ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان دونوں کو سرزنش کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے معزول کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کی نگرانی سے الگ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی گورنری پر ولید بن عقبہ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے عامل تھے۔ کوفہ کی گورنری کے دوران انہوں نے اپنے دروازے پر کوئی دربان تک نہ رکھا۔ ان کا ایک دوست ابو زبید عربی کا بہت اچھا شاعر تھا۔ ان کے گورنر بننے کے بعد ان کے پاس آ کر رہنے لگا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ ولید بن عقبہ ابو زبید کو شراب پلاتا ہے۔ یہ الزام لگانے والے فسادی لوگ تھے۔ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر یہ کہہ دیا کہ ولید اور ابو زبید دونوں شراب پیتے ہیں۔ اس طرح یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، لیکن انہوں نے الزام کو درست نہیں سمجھا۔ اس کے بعد 3 آدمی کوفہ سے مدینہ پہنچے
اور یہ گواہی دی کہ ولید بن عقبہ شراب پیتا ہے۔ آخر آپ نے سعید بن عاص کو کوفے بھیجا اور اس کے ذریعے ولید بن عقبہ کو کوڑوں کی سزا دی۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ولید کوفہ سے معزول ہو کر مدینہ آیا اور اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ جھوٹے گواہ ہیں تو دوزخ میں جائیں گے۔ اے بھائی صبر کرو۔ لیکن ولید بن عقبہ یہ چاہتا تھا کہ جھوٹے گواہوں کو کوڑے لگائے جائیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ولید بن عقبہ نے اپنی گورنری کے دوران ایک دن فجر کی نماز میں 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھا دی اور مڑ کر نمازیوں سے یہ بھی کہا کہ اور پڑھاؤں۔ چنانچہ ولید کی یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور انہوں نے اسے تازیانوں کی سزا دی۔ اس طرح کوفے کے لوگ ولید کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غلط سزا دی ہے، چنانچہ ایسے لوگ بعد میں ان شر پسندوں میں شامل ہو گئے۔ لوگ ولید کے مقابلے میں سعید کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، افسوس ولید معزول ہو گیا اور اب سعید ہم پر مسلط ہو گیا۔ وہ بڑھاتا تو کیا، اس نے غلے کی تقسیم میں کمی کر دی۔ اس تقرر سے بھی کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ یہیں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی ابتدا ہوئی۔ ایک اور چکر یہ چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ہجری میں فتح کیے ہوئے علاقوں کے سفر پر گئے۔ واپسی پر کوفہ سے گزرے تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سفر کے دوران ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگ قرآن کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہیں گے بلکہ قرات کے طریقے میں اختلاف بڑھتا چلا جائے گا۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حمص کے لوگ کہتے ہیں ان کی قرات دوسروں کی قرات سے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے۔ یہی حال اہل کوفہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قرات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے۔ اہل بصرہ کہتے ہیں وہ قرات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی حالات بیان کیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ ان سب نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ ان کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ موجود تھا۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مرتب کرایا تھا جب جنگ یمامہ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، ابن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ اس کے مطابق ایک اور نسخہ تیار کریں
یہ بھی فرمایا کہ کسی حرف کی قرات کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو تو وہ قریش کی لغت سے مدد لے۔ اس کے بعد اس ایک نسخے سے کئی اور نسخے تیار کیے گئے اور ان میں سے ایک نسخہ ہر شہر میں بھیج دیا گیا۔ باقی تمام نسخے واپس منگا لیے گئے اور انہیں جلا دیا گیا۔ اس قابل قدر حکم اور عمل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تعریف ہوئی۔ لوگوں نے اسے بہترین عمل کہا، لیکن بعض حضرات نے اس پر اعتراض اٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔